رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حرص اور طمع سے بچو، حرص اور طمع سے بچو، اس لیے کہ یہ حرص اور طمع ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ اس نے حکم دیا انہیں تو لوگ بخل کرنے لگے، اس نے حکم دیا کہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرو تو لوگ قرابت داروں کے حقوق پامال کرنے لگے، اس نے حکم دیا کہ بدکاری کرو تو لوگ بدکاری کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ حرص اور طمع ایک خرابی نہیں ہے بلکہ خرابیوں کی جڑ ہے، اور اس سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ بخل میں مبتلا ہوتے ہیں، قطع رحمی میں اور قرابت داروں کے حقوق پامال کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس سے سارا فساد ڈوبنے کو آتا ہے، فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص اور طمع اس جیسی موذی مرض سے پناہ چاہی ہے، اور ایک علاج بھی بتایا کہ آدمی جس قدر اس دنیا سے اپنا جانا سوچے گا اور اس کا خیال اور دھیان رکھے گا، اسی قدر حرص اور طمع کی بیماری سے نجات ملتی چلی جائے گی۔ لمبا شوق ہوتا ہے اور لمبی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور لمبی امیدیں ہوتی ہیں، آدمی حریص رہتا ہے، آدمی لالچی رہتا ہے، اور آدمی کے اندر حرص اور طمع کی یہ بیماریاں پروان چڑھتی ہیں۔ اور اگر یہ خیال ہو جائے کہ صبح تو ہے، شام کا پتہ کوئی نہیں، شام تو ہے، صبح کا پتہ کوئی نہیں، فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکے کی دیر ہے، فضا میں رکھا چراغ ہے یہ زندگی، ایک جھونکے کی دیر ہے، اس پر جس قدر یقین ہوگا اسی قدر اس بیماری کی جڑ کڑتی رہے گی۔ اللہ رب العزت آخرت کا صحیح دھیان اور صحیح تازہ ایمان نصیب فرمائے۔